बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हर्निया, जिसे आम ज़बान में आंत का उतरना कहा जाता है, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये एक ऐसा मसला है जिसमें जिस्म का कोई भी उज़्व या फिर उसका कोई भी हिस्सा एक थैली की सूरत में अपने इर्द गिर्द की झिल्ली या फिर जो पट्टे होते हैं वहाँ का जो कमज़ोर हिस्सा होता है उसमें से बाहर की तरफ निकल आता है। शुरू में ये थैली जो है ये परमानेंट नहीं होती है। सिर्फ अगर आप खांसें या फिर बहुत देर तक खड़े रहें या कोई मुशक्क़त तलब काम करें तो उस वक़्त ये बाहर आ जाती है और आराम करने पर ये अंदर चली जाती है। लेकिन अगर इलाज ना हो तो फिर ये मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बाइस भी बन सकती है। हर्निया का प्रॉब्लम यूजुअली मर्दों में औरतों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। हर्निया क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर अहमद रज़ा, जो कि IMDC में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अतीक सादिक, जो कि FUMC में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मोस्ट वेलकम सर। आप ये बताइएगा कि हर्निया की हम बात कर रहे हैं तो हर्निया क्या होता है और ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहले तो बोरिंग योर वर्ड्स, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर्निया बाय नेम जब आप सिंपल हर्निया कहते हैं तो एब्डोमिनल हर्निया ही कंसिडर होते हैं। सही। वैसे तो हर्निया जिस्म के और भी बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन जब आप हर्निया वर्ड एक लेमैन यूज़ करता है तो दैट मीन्स और वी टेक इट एज एब्डोमिनल हर्नियाज। अब एब्डोमिनल हर्निया क्या है कि हमारे पेट की दीवार के अंदर वीकनेस या कमज़ोरी, उसकी वजह से पेट के जो अंदर के कंटेंट्स हैं जिनमें आंतें हो सकती हैं, जिसमें पेट की चर्बी जिसको हम टेक्निकली ओमेंटम कहते हैं, जिसमें बड़ी आंत या पेट के अंदर के औज़ा उस कमज़ोरी, पेट की कमज़ोरी या पट्ठों की कमज़ोरी के अंदर से बाहर आ जाते हैं और वो एक एबनॉर्मल सोजन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसको हम हर्निया कहते हैं। सही। तो बुनियादी तौर पे ये पट्ठों की कमज़ोरी सही है। और दूसरा सवाल आपका कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो दो बुनियादी वजह हैं। नंबर वन, अगेन आई वुड रिपीट कि जो हमारे मसल्स हैं या पट्टे हैं उनका कमज़ोर होना, और नंबर टू, पेट के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होना, वो किसी भी वजह से हो। जैसे इंसान रिपीटेडली खांसी करता है जिसको हम टेक्निकली क्रॉनिक कफ कहते हैं, वो एक वजह हो सकती है। जैसे दमे के मरीज हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या दायमी कब्ज़। इसी तरह ओल्ड एज में यूरिनरी रिटेंशन, जैसे कि प्रोस्टेट के पेशेंट्स हैं, उनमें यूरिन की रुकावट जिसके लिए उनको स्ट्रेन करना पड़े, या हैवी वेट लिफ्टिंग उन लोगों में जो सपोर्ट के बगैर हैवी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये विदाउट वेयरिंग द प्रोटेक्टिव बेल्ट्स। सही। सो ये कॉमन वजूहात हैं जिनके बिना पे हर्निया होता है। अच्छा, डॉक्टर अतीक सर ने तो बता दिया कि हर्निया क्या होता है, वजूहात क्या होती है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बताएं कि कौन कौन से हर्निया यूजुअली जो पाए जाते हैं और क्या ये सिर्फ एब्डोमेन में ही होते हैं और या फिर कहीं और भी हो सकते हैं? मोस्टली एब्डोमेन में होते हैं, लेकिन एब्डोमेन के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है। अब एब्डोमेन का अगर इमेजिन करें तो एब्डोमेन है और फिर साथ ही पेल्विस है, जिसको आम ज़बान में पतला पेट कहते हैं, जो फिर टांगों के साथ कंटिन्यू करता है, और ऊपर जो एब्डोमेन है ये आपकी चेस्ट के साथ कंटिन्यू करती है। तो कुछ हर्नियास जो अंदर होते हैं और कुछ हर्नियास बाहर नज़र आते हैं, जैसे वीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे अम्बलाइकस है या नाफ है, नाफ और उसके इर्द गिर्द का एरिया, सही, जिसको अम्बलाइकल हर्निया और पैरा अम्बलाइकल हर्निया है। ठीक। इसी तरह नाफ से थोड़ा ऊपर आए तो जहाँ से ये एब्डोमेन शुरू होता है, पेट शुरू होता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अच्छा। और उससे नीचे जाए तो इंग्वाइनल हर्नियास। सही। तो ये जो है वेंट्रल हर्नियास या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो वीक पॉइंट्स हैं और डिफेक्ट्स हैं, ये यहाँ पे ये हर्निया पाए जाते हैं। अच्छा। इसके अलावा भी छोटे टाइप्स हैं, कम लोगों में रिपोर्ट होते हैं। बैक पे हर्निया हो गया। अच्छा। या इंटरनल हर्नियास हो गए, पेट के कॉन्टेंट्स का पार्ट या पूरा कंटेंट छाती में चला गया,
یا پیٹ کا کوئی کانٹینٹ, پورا کانٹینٹ یا کچھ پارٹ جیسے انٹسٹائن وغیرہ نیچے چلا گیا ٹانگ کی طرف. صحیح. سو یہ ساری ہرنیا کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح کہ ڈاکٹر رضا نے کہا کہ یوزلی یہ ایبڈومن میں ہوتے ہیں لیکن اندر بھی ہو سکتے ہیں, بیک پہ بھی ہو سکتے ہیں, اور کامن ٹائپس بھی آپ نے بتا دیں. اچھا ڈاکٹر رضا, ڈاکٹر عتیق نے بتایا کہ یہ ویک ایریاز ہوتے ہیں, تو جہاں پہ انسیژن دیا گیا ہوتا ہے, جس طرح کہ خواتین میں سیزیرین سیکشن ہوا ہوتا ہے, اسی طرح پتے کا آپریشن بھی ہمارے ملک میں کافی کامن ہے, تو کیا یہ بھی ویک ایریاز کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور یہاں سے بھی ہرنیا بن سکتا ہے؟ جی بالکل. اس کو ہم ٹیکنیکلی انسیجنل ہرنیا کہتے ہیں. انسیجنل ہرنیا کیا ہے؟ 10% آف دا کیسز جو بھی سرجری ہم کرتے ہیں اسپیشلی مڈ لائن انسیجنز میں, 10% آف دا کیسز کچھ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ ان میں چانسز ہوتے ہیں, اسپیشلی انفیکٹڈ کیسز میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ہیلنگ کا پروسیس جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس اے لٹل ٹائم ٹو ریکور, رائٹ. تو جب کمپلیٹ ہیلنگ بھی ہو جاتی ہے تو جو اسٹرینتھ پٹھوں کی اور اسکن کی ہوتی ہے وہ 70% آف دا میکسیمم اسٹرینتھ, جو نیچرل اسٹرینتھ ہوتی ہے وہاں تک ہیلنگ ہوتی ہے. یعنی اس کو عام زبان میں جب میں مریضوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جتنا بھی اچھا اس کو ریپیئر کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہم نہیں بنا سکتے, رائٹ. سو جو ہم میکسیمم اسٹرینتھ جو مسلز اچیو کرتے ہیں دیٹ از 70% آف دا نارمل اسٹرینتھ. اچھا. تو وہاں سے پھر ہرنیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کو ہم انسیجنل ہرنیا کہتے ہیں. اب اس میں سے کوئی بھی کانٹینٹ جو ہے یعنی پیٹ کے اندر کا وہ باہر آ سکتا ہے. اچھا, اس میں ہم احتیاط کی بھی بات کریں گے, لیکن میں ڈاکٹر عتیق سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا بچوں میں بھی ہرنیاز ہوتے ہیں, اور کیا یہ بائی برتھ ہوتے ہیں یا ان کو بھی بعد میں یہ پیدا ہو جاتے ہیں, اور بچوں میں کن جگہوں پر ہوتے ہیں یہ؟ اس سوال سے پہلے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں ڈاکٹر صاحب کی بات کا, کہ ایک تو وہ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, دوسرا جو ہرنیا کے دوبارہ ہونے کا ایک رسک ہے وہ کیس سلیکشن ہے, یا اس کی جو کازز ہے نا, جو ہرنیا بننے کی وجہ بنی تھی, جیسے کرونک کاف, کانسٹیپیشن, اسٹریننگ, ویٹ لفٹنگ, وہ اگر آپ نے پیشنٹ کو انسٹرکٹ نہیں کیا اور اس کا ہرنیا ریپیئر کر دیا اور وہ پھر اسی طرح اسٹرین کر رہا ہے, پھر زور لگا رہا ہے, پھر ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے, تو پھر اور ویک پوائنٹ پہلے سے ہے, تو وہ ہرنیا دوبارہ اس صورت میں ہو سکتا ہے. تو یہ انسٹرکشن دینا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں ایوائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کویسچن کی طرف آئیں تو آبویسلی بچوں میں جیسے پیدائش کے بعد بچوں کو پیٹ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے جینیٹل ایریا میں, اسکروٹم میں, تو وہ بائی 1 ایئر کلوز ہو جانی چاہیے یا ہوتی ہے. تو وہ پیٹ کا جو فلوئڈ ہے وہ ایٹ ٹائمز وہ کمیونیکیشن کر کے نیچے چلا جاتا ہے اور اس کے تھرو باقی کانٹینٹس بھی ساتھ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ہرنیا کی شکل بن سکتی ہے, اور بائی 1 ایئر یہ کلوز ہو جانا چاہیے. اگر اس کے بعد اس وقت تک بھی نہیں ہوتا تو پھر کسی سرجن کو کنسلٹ کرنا چاہیے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جو ناف ہے, ناف میں ہرنیا کیوں بنتا ہے؟ بیسیکلی اٹس اے اسکاری ٹیشو, یعنی جہاں پہ زخم ٹھیک ہوتا ہے, اسکار ہوتا ہے, وہاں پہ وہ ویک پوائنٹ ہوتا ہے, وہاں سے ہرنیا باہر نکل سکتا ہے بچوں میں, اسپیشلی جو دائی ہینڈلنگ والے برتھس ہوتی ہیں اور اس طرح کے لوگوں میں. صحیح. سو وہاں پہ امبلائکل ہرنیا نکل آتا ہے باہر, پارٹ آف انٹسٹائن یا ایبڈومینل کانٹینٹس کا کوئی پارٹ اس میں سے پروٹروڈ کر کے ایک سوجن, ایک پھولی ہوئی جگہ, ایک رسولی, اس طرح کی اپیرنس. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں جو ہے جب اس کو بات وغیرہ دے رہی ہے تو وہ یہ چیزیں آبزرو کرے. اچھا سر, اگر آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو سر نے کہا کہ 1 سال تک ہم ویٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا آپریشن کروا لیتے ہیں, تو آپریشن ہی کیا اس کا علاج ہے؟ اور 1 سال تک ویٹ کیوں کیا جاتا ہے اس میں, فوراً سے کیوں نہیں آپریٹ کر دیتے بچے میں ہم؟ اچھا, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے اٹس اسپیسیفک ٹو چلڈرن, اوکے, ناٹ فار ایڈلٹس. ٹھیک ہے. چلڈرن میں جو ہے جیسے بورنگ ورڈز فرام ڈاکٹر صاحب کہ 1 سال کے بعد یوزلی نیچرلی وہاں پہ ایک کلوجر ہو جاتا ہے. تو ہم ویٹ کرتے ہیں پھر کہ اگر وہ کلوجر نہیں ہوتا, نیچرل کلوجر نہیں ہوتا,
تو پھر ہمیں انٹروین کرنا پڑتا ہے اور ہرنیا میں انٹرونشن سرجیکل انٹرونشن ہی ہوتی ہے. صحیح. تو اور لیکن دوسرے کیسز میں جیسے ایڈلٹس میں ہم آپریشن ہی ہرنیا کا حل ہے ماں سوائے ایسے ہرنیا جن میں ڈیفیکٹ بہت بڑا ہے. اچھا سر، تو یہ بچوں میں ہم نے کہا کہ 1 سال تک ویٹ کر لیں گے، تو پھر کوئی اسپیسیفک ایج ہے کہ اس سے پہلے آپ نے یہ آپریشن کروانا ہے؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ 1 سال تک آپ ویٹ کریں اور اس کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کریں. لیٹ دا ڈاکٹر میک دا ڈیسیجن، اور موسٹلی ڈیسیجن یہی ہوتا ہے کہ پھر گو فار سرجیکل انٹرونشن. صحیح. اسکول جانے سے پہلے اس کو یہ آپ مسئلہ جو ہے وہ یوزلی حل کر لیں. 1 سال کے بعد the sooner the better. ٹھیک ہے. اچھا، اگر سر نہ کروایا جائے علاج بچوں میں تو کیا کوئی اور کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، یا اگر ڈاکٹر کو نہ دکھایا جائے، جس طرح کہ ماں کہے کہ بس سوجن ہے یہ تو چلی جائے گی، جس طرح کہ بڑوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی وقتی طور پہ تو یہ اندر چلا جاتا ہے، تو اگر نہ کروائیں تو کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ڈاکٹر عتیق؟ ایگزیکٹلی. وہ چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہرنیا کا ایکسیپٹ کہ آپ کو ایک کاسمیٹک ڈسفگرمنٹ نظر آئے گی، بچوں کو نیچے گروئن میں سویلنگ نظر آئے گی، یا امبلائکس کے پاس سویلنگ نظر آئے گی، یا بڑوں میں ایپیگیسٹرک یا امبلائکس کے پاس ناف کے پاس یا ناف کے ارد گرد یا نیچے گروئن میں سویلنگ نظر آئے گی، عموماً یہ بیماری تکلیف دہ نہیں ہوتی. اچھا، تکلیف عموماً تکلیف دہ نہیں ہوتی، ایکسیپٹ کہ اس کے اندر انٹسٹائن کا یا اومنٹم جس کو وہ ایک فیٹ کلیئر ہوتی ہے وہ آ جائے اور وہ پل کرے اور ایک کھنچ سی پڑے، تو وہ تکلیف ہوتی ہے. سو جنرلی یہ تکلیف دہ نہیں ہوتی، اور یوزلی پیشنٹس آتے بھی تب ہیں جب ان کو وہ کھنچ پڑنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لیٹتے ہیں تو سویلنگ واپس چلی جاتی ہے، لہذا وہ بادر نہیں کرتے. اسی طرح بچہ ہے، ماں کہتی ہے صبح جب بچہ اٹھتا ہے تو کوئی سوجن نہیں ہوتی، پھر جب وہ روتا ہے یا کھیلتا ہے تو سوجن اپیئر ہو جاتی ہے. صحیح. سو یہ سارٹ آف ہرنیا ہے. اچھا، پرابلم تب ہوتی ہے جب یہ سویلنگ واپس نہ جائے، ٹھیک، irreducible ہو جائے، تب پرابلم ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے متعلق بھی بات کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو علامت یہ ہو گئی کہ سوجن ہے اور کھچ سی پڑ رہی ہے، تو اور بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں یا بس یہی علامات ہوتی ہیں؟ بس یہی کامنلی جو پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کرتا ہے 2 پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. ایک تو کاسمیٹک کنسرن کے ساتھ، جیسے فیمیلز کی میری سوجن ہے جی یہ باہر آ جاتی ہے، جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو ناف سے باہر آ جاتی ہے. دوسرا ڈریگنگ پین، اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں، وہی جو آپ اردو میں کہہ رہی ہیں کہ ہلکی سی کھینچاؤ والی درد ہونا. لیکن اگر درد ہوتی ہے تو دیٹس الارمنگ دین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی ہرنیٹڈ پورشن تھا اس میں جو بھی چیز تھی، وہ آنت ہو سکتی ہے، وہ چربی ہو سکتی ہے، اومنٹم ہو سکتا ہے، یا پیٹ کا اندر کا کوئی بھی کانٹینٹ اب وہ سٹک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ یعنی پھنس گیا ہے اور وہ واپس نہیں جا رہا، تو پہلی فیز میں اس کی خون کی سپلائی کم ہوتی ہے اور اگلی فیز میں اس کی خون کی سپلائی بالکل بند ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس لیے پھر شدید درد ہوتا ہے، یہ اس کے بعد پھر مریض آپ کے پاس شدید درد کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، اور وہ پھر ایمرجنسی ہوتی ہے. اس کو پھر دیر اینڈ دین آپ نے ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو دیٹ میں اینڈ اپ ان گینگرین. گینگرین مینس کہ وہ پورشن ڈیڈ ہو گیا، خراب ہونا خراب ہو گیا، گل سڑ گیا ہے، اور اس کو پھر آپ کے سرجیکل انٹرونشن بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس میں پھر پورا آپ کو کھول کے اس پارٹ کو ریسیکٹ کر کے، یعنی کاٹ کے علیحدہ کر کے، تو جوائنٹ جوڑ لگانا پڑتا ہے. صحیح. تو اس سے پہلے اگر آپ آپریٹ کروا لیں تو وہی بہتر ہے اور مستند علاج ہے، کیونکہ اس کے بعد آپریشن ایک تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، نمبر 2 بڑا ہوتا ہے، اور نمبر 3 کمپلیکیشن ریٹ اس میں مچ ہائر دین این الیکٹیو سرجری. ڈیفینیٹلی، کیونکہ اب آپ کاٹ رہے ہیں، کیونکہ اب آپ بڑی انٹرونشن کر رہے ہیں، اب سرجری بھی بڑی، اب آپ بڑی انٹرونشن کر رہے ہیں، اور اب آپ ایمرجنسی میں کر رہے ہیں. ہاں، جلدی میں آپ کو کرنا پڑا ہے. بالکل. اچھا سر، انویسٹیگیشنز کیا کروائی جاتی ہیں جب مریض آپ کے پاس آتا ہے ہرنیا لے کر؟ تو کیا یہ کلینکل ڈائگنوسس ہوتا ہے یا کچھ انویسٹیگیشنز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایکچولی 3 طرح کی ڈائگنوسس ہوتی ہے، مگر ہرنیا ایز اے ڈیزیز اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. یہ پیورلی کلینکل ڈائگنوسس. ایک فزیشین یا سرجن پیشنٹ کو ایگزامن کرے گا تو یہ ہرنیا ڈائگنوز ہو سکتا ہے. ایون ٹپ یہ ہے کہ عام آدمی بھی
کہ اس کے پیٹ پہ کوئی سوجن آ گئی ہے اور اگر وہ کھانسی کرتا ہے اور وہ پھیلتی ہے کھانسنے کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہرنیا ہے. اس کو سمجھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا سیٹ آف انویسٹیگیشن یہ ہے کہ وہ ریزنز دیکھنی ہے کہ اس کو کیوں یہ ہرنیا بن رہا ہے. جیسے کرونک کف ہے, ٹھیک ہے, چیسٹ ایکس رے چاہیے ہوگا اس کے لیے. جیسے کوئی یورینری پرابلم ہے ٹھیک ہے, تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اس کو. اسی طرح اس کو اگر کرونک کانسٹیپیشن ہے تو اس کا ایٹ لیسٹ معائنات ہونا چاہیے, ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن ہونا چاہیے. تو یہ تو چیزیں ہیں جو ہرنیا کو ایگراویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے ہرنیا کو آپریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپریٹ کرنے کے لیے پیشنٹ کی فٹنس دیکھنے کے لیے کچھ بیسک انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں جو ایج ٹو ایج ویری کرتی ہیں. بچوں میں کچھ محدود سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, بڑوں میں ذرا زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ ان کی جنرل فٹنس کو دیکھ کر ان کی سرجری کی جا سکے. سو بنیادی طور پر ہرنیا کی ڈائگنوسس کلینکل ڈائگنوسس ہے, لیکن آپ نے کہا کہ وہ ٹیسٹ جو کہ ایک ایسی سویلنگ جو آپ لیٹیں تو غائب ہو جائے, کھڑے ہوئیں تو باہر آ جائے, کھانسے تو پھیل جائے, یہ ہرنیا کی علامات ہرنیا ہے. بڑا سمپل سا ہے, بڑا آسان سا. اچھا سر, آپ نے کہا تھا کہ انٹرنل ہرنیاز بھی ہوتے ہیں, تو ان کی علامات کیا مختلف ہوتی ہیں ایکسٹرنل ہرنیاز سے؟ ایگزیکٹلی صحیح, تھوڑی سی وہ بھی ہمیں بتا دیں. ضرور, بالکل اس پر روشنی ڈالنی چاہیے. وہ ایکچولی ہمارے لیے بھی ایک بعض دفعہ ڈائگنوسٹک ڈائلیما بن جاتی ہے. ایک پیشنٹ ہے جو پرسسٹنٹ پین کے ساتھ آ رہے ہیں, ٹھیک, اس کے باقی سارے ٹیسٹ نارمل آ رہے ہیں, تو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا پرابلم ہے. پھر فردر انویسٹیگیشنز میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کا گٹ کا پارٹ اندر کہیں کوئی ہرنیل ڈیفیکٹ تھا جہاں پہ, وہاں چلا گیا. ایک یہ ہوتا ہے. دوسری جو ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا میدا ہے, اسٹامک, وہ پل اپ ہو جاتا ہے, چیسٹ میں آ گیا. نہ صرف میدا بلکہ انٹیسٹائن, اور سو مچ سو کہ لیور, آرگنز چیسٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا, جس کو ڈایافریگمیٹک ہرنیا کہتے ہیں. صحیح. اور اس کی بھی آگے بہت ساری ٹائپس ہیں, وہ ٹیکنیکل باتیں ہو جائیں گی. مگر اسے کیا ہوگا, کھانا کھائیں گے تو تھوڑی سی کھانا کے بعد وہ ختم ہو جائے گی, وامٹنگ ہو جائے گی. جب اسٹامک فل ہو جائے گا تو سانس لینے کے لیے جگہ, لنگس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, تو سانس پھول جائے گا اور کھانا منہ میں آنا شروع ہو جائے گا. یہ ایسی علامات ہوئیں تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, کچھ چل رہا ہے, اور اس کو رول آؤٹ کریں کیا چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر رضا, ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور اب کی ہول سرجریز ہو رہی ہیں, تو ہرنیا کی سرجری کس طرح سے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے آڈینس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہرنیا کی ٹریٹمنٹ جسٹ سرجیکل انٹرونشن ہے. ہرنیاز کسی دوائی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے. سو اٹس مس کانسیپٹ کہ ہرنیا کی جو ٹریٹمنٹ ہے دیٹس اونلی سرجیکل انٹرونشن. اب سرجیکل انٹرونشن دو ٹائپس کی ہیں, ایک اوپن سرجیکل انٹرونشن, ایک لیپراسکوپک سرجری, جو کہ اب لیٹسٹ جو ہے سرجری ہم کرتے ہیں, وہ جس کو آپ کی ہول سرجری بھی کہتے ہیں. اوپن جو ہے وہ کنونشنل سرجری ہے جو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے. اب اس کی فردر دو ٹائپس ہیں جو اوپن سرجری ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس میں ہم سٹچ کے ساتھ سمپلی ریپیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جس میں ہم ریپیئر کرنے کے بعد اوپر ایک میش یا جالی رکھ دیتے ہیں. تو جو پریفرڈ چوائس ہے وہ میش یا جالی والی پریفرڈ چوائس ہے, کیونکہ اس کے ریزلٹس آر فار بیٹر دین جو سمپل سٹچ کے ساتھ آپ ریپیئر کرتے ہیں. اور جو گولڈ اسٹینڈرڈ دیز ڈیز از لیپراسکوپک ہرنیا ریپیئر. اسپیشلی ایبڈومینل ہرنیاز میں یہ سرجن کی جاب کو بڑا آسان بنا دیتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا کیچ یہ ہے کہ جو ہم انٹرنل میش لگاتے ہیں دیٹس اٹس ریلیٹیولی مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو کنونشنل میش. بالکل کی ہول میں آپ اندر جا کے, پیٹ کے اندر جا کے پارشلی ایبزاربیبل میش لگا دیتے ہیں, اور وہ پھر اس رینٹ کو کلوز کر دیتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ اس رینٹ کے تھرو پھر کوئی بھی چیز باہر نہیں آتی. لیکن وہ میں نے آپ کو اس کا ڈرا بیک بتایا کہ وہ
it's quite expensive as compared to अच्छा, to आपने ये तो conventional. कहा कि एक्सपेंसिव है, लेकिन But आवाम की तरफ से it's काफ़ी worth. If you can afford it, सही, you must go तो for it's worth it. laparoscopic. Yeah. लेकिन बहुत सारे लोग मैश से घबराते भी हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना है कि मैश नहीं लगाना, क्योंकि देयर वर सर्टन सर्जरीज ख़वातीन में जो कि की गई और उसमें कुछ मैश इस्तेमाल हुए जिनकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई. तो आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि उसमें क्या फ़र्क था और ये किस तरह के मैश हैं? अच्छा, देखिए, कोई भी सर्जरी करते हैं, every single intervention carries a complication rate. ठीक है. But done in right hands, in a right method, वो complication का rate बहुत नीचे आ जाता है. तो मरीज ने क्या डिसाइड करना है कि whenever you go for make any decision, तो optimistic frame of mind के साथ वो decision करना चाहिए. Put yourself in those 99% of the cases जिनमें complication नहीं होती है. तो अगर आप उस 1% में रखेंगे, 1% में रखेंगे तो आपको डर लगता रहेगा. उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिस भी सेंटर में जाएं, टेक्निकली एक्सपर्ट लोग हों वहाँ पे, प्रोफेशनल्स हों, अच्छे सेंटर में, तो इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ बड़ा नॉमिनल सा कॉम्प्लिकेशन रेट है. तो और दूसरा जो है, मैश इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड. जो आपका क्वेश्चन है, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड everywhere. You get it done from Pakistan, from US, from London, from New York, from Dubai, wherever you go, it's considered a gold standard. Gold standard means कि जो सबसे preferred या सबसे मुस्तनद तरीका इलाज है. सही. तो उसी को मेरे ख्याल में ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि उसी के रिजल्ट सबसे बेहतर हैं. मैश हर्नियोप्लास्टी के रिजल्ट जो है, इसमें रिकरेंस का रेट इज लेस देन 1% डन इन राइट हैंड्स. सही, डन इन राइट हैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द राइट प्लेस. एट द राइट प्लेस. सही. अच्छा डॉक्टर अतीक, आफ्टर केयर क्या होती है? मरीज को क्या बताया जाता है कि उसके आफ्टर केयर क्या करनी है और वो कितना जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ पलट सकता है? अगर आप एक फीमेल है और चाइल्ड बेयरिंग एज है तो उसमें प्रेफरेबली मैश ना इस्तेमाल करें. सही. इसलिए कि जब वो एब्डामन एक्सपैंड होएगा तो मैश टीयर कर देगा उसके एब्डामन को. एक तो ये है. दूसरा, एक दीवार में शगाफ हो गया या एक कपड़े में चाक पैदा हो गया. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि हर पेशेंट ये चाहता है कि जी ऑपरेशन के बगैर कोई इलाज बताएं. अब उस दीवार के शगाफ को या उस कपड़े के चाक को दवाइयों से कैसे ठीक किया जा सकता, उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है. उसको फिल करने के दो तरीके हैं. या तो उसको रफू कर दें या उसके ऊपर कोई पैबंद लगा दें. जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, पैबंद जो मैश है वो लगा सकते हैं. ठीक है. मैश गोल्ड स्टैंडर्ड है और ये तो कर सकते हैं. फिर ये कि इन्फेक्शन रेट रिलेटिवली कम है और ये पार्ट ऑफ बॉडी बन जाता है मैश जो है. ठीक है. और रिकरेंस रेट या दोबारा हो जाने का रिस्क बहुत कम हो जाता है. सो मेरी एडवाइस लोगों को ये है कि कंक्लूड करते हुए मैं आपके सवाल के जवाब से पहले ये कहता हूँ कि एक आपको स्वेलिंग हुई है जो आप स्ट्रेन करते हैं या खड़े होते हैं तो बाहर निकल आती है, लेटते हैं तो चली जाती है, खांसते हैं तो बढ़ जाती है. हर्निया हो गया. अब एक स्टेज आती है कि वो अंदर नहीं जा रही. ठीक है. अब इंटेस्टाइन्स आके उसके अंदर चिपक गई. तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए अब अंदर नहीं जा रही. ये दूसरी फेज है. तीसरी फेज ये है कि इंटेस्टाइन अंदर आई, चिपक गई और अब फंस भी गई. ठीक है. और अब आपकी हवा बंद हो गई, पखाना बंद हो गया, पेट फूलना शुरू हो गया, उल्टियां शुरू हो गई. ये एक फेज ये होगी. इससे भी अगर आप निकल गई या ये नहीं हुई तो इससे अगली फेज है कि अब वो परसिस्टेंटली वो स्वेलिंग वहाँ मौजूद है और उसकी ऊपर वाली जिल्द जो है वो काली होते होते गलना शुरू होगी, इन्फेक्शन होगी. ये वो टर्मिनल स्टेज है जिसको हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, जिसमें इसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म होगी. सही. सो ये सारी फेजेस को आम लोगों का पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे हमने फ़ौरन मेडिकल फैसिलिटी को रुजू करना है. यानी इतना लेट करें ही ना कि ये सब कुछ हो और अगर अब हो गया है तो फिर आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें प्रोग्राम में टाइम देने का. थैंक यू वेरी मच. जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने हर्निया के हवाले से गुफ्तगू की. अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330-414-9010. इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमें अपने सवालात भी भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.